آج یہ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہوا ہے پاکستان ریلویز، نورنکو اور ایزی وے. ان کا ایزی وے اور نورنکو دو چائنیز کمپنیز ہیں بہت بڑی. ان کا یہ جوائنٹ وینچر ہے اور انہوں نے ریلوے کے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کیا. اس پہ کافی لمبی مہینوں کی بات چیت ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا ساری بات کا. پچھلی بار کام ہو گیا تھا تو ہوتے ہوتے بیچ میں ایک آدھ چیز کم تھی، وہ بھی اب آ گئی ہے اس کے اندر. تو پاکستان ریلویز یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ ایک ون ون سچویشن ہے اور ریلویز کی ریکوائرمنٹ بھی اس میں الحمدللہ پوری ہو گئی ہیں. اس کی تفصیلات آپ لینا چاہیں تو آپ کو مل جائیں گی، ہر طرح کی تفصیل دستیاب ہے. کیا تھا اور اب کیا ہے وہ میں اپنے منہ سے نہیں آپ کو سناؤں گا. تو جو اس میں نقطے تھے اور جو نقطے دور کرنے والے تھے اور جو رکاوٹیں تھیں اور جہاں جہاں کوئی گانٹھ لگی ہوئی تھی وہ ساری گانٹھیں کھولی ہیں اور اس کو راستے کو صاف کر کے تو یہ ہمارے افسران کی ٹیم نے اور نورنکو اور ایزی وے ان کی جو کمپنیز ہیں انہوں نے بھی بڑا کوآپریٹ کیا ہے ریلویز کے ساتھ. اور اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ پاکستان ریلویز کو خاصا ہوگا. ابھی اس پہ ہمارا یونٹ بھی کام کر رہا ہے اور انجم صاحب آپ کو پتہ ہے یہ بڑے برین ہیں، بڑے سول انجینئر ہیں ریلوے کے، ایک دو ہی اذہان ہیں پاکستان میں اس سطح کے. تو یہ چونکہ اب ہمارے بورڈ آف جو ریلوے کا بورڈ آف وہ ہے ریلوے بورڈ ہے اس کے ممبر ہیں. تو ممبر ریلوے بورڈ کے طور پہ والنٹیرلی ایک آنا لیے بغیر یہ ہماری دن رات مدد کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. خیر سے ان کو بھی اندر کرنا چاہتے تھے، پتہ نا آپ کو، ان کو بھی جیل میں ڈالنا چاہتے تھے. شرم نہیں آئی ان کو، جنہیں پرائڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے تھا انہیں جیلوں میں ڈال رہے تھے. ہمایوں رشید جیسا آنیسٹ آدمی جیل کاٹ کے آیا ہے، بچہ اس کی دیانت کی گواہی دیتا ہے. پھر وہ انہی کے دور میں باعزت بری ہوئے ہیں، انہیں ہم سی پیکٹ کے اندر لے کے آئے ہیں. وہ بہترین سول انجینئر ریلوے کے، ان کی کوئی دیانت پہ اور ان کی اس پہ کارکردگی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا الحمدللہ. سو حال انجم صاحب کا ہے. جاوید انور صاحب کو اندر کرنا چاہتے تھے، آپ کو یاد ہے، پھر انہیں جلا وطنیاں کاٹنی پڑیں. آپ اندازہ لگائیں ایک آدمی تنخواہ میں ساری زندگی گزارے، 20 دن بعد اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، بہترین کام کرے، اس کے بعد آپ نیب کے بعد اس پہ بٹھا دو اس کو بینچ پہ، اور جو اس نے زندگی میں کوئی جمع پونجی ہے اس کو سب کو فریز کر دو. یہ ہوا یہاں پہ. پھر بھی یہ ریلوے کے افسر ہیں جن کی ہمت ہے، جو یہ پھر لگ گئے ہیں دوبارہ پاگلوں کی طرح کام کرنا شروع کر دیا. ورنہ جو ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے تو یہ تو کہیں بھائی ہم نے کام نہیں کرنا، فائل سائن ہی نہیں کرنی، میں کیا کر لوں گا. لیکن کوئی پیار سے، کوئی منت سے، کوئی ترلے سے، کوئی موٹیویشن سے سب پھر چل پڑے ہیں دوبارہ. پہلے تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑا، سٹارٹ کرنا پڑا، اسے بھی ٹائم لگا دوبارہ. تو اینی ویز اب یہ ہم ML1 پہ 12-15 دن تک فارم اپ ہو جائیں گے اور پھر ہم پرائم منسٹر صاحب کو، منسٹر فائنینس کو اور منسٹر PND کو، PND میں بھی سب کو بریف کریں گے اور اگر اس کی پھر ہمیں اجازت ملی پھر ہم چائنیز سائڈ سے بات کریں گے. تو اس کو ML1 کی کاسٹ کٹنگ اور اس کو وائبل بنانا اس کی کاسٹ کو لازمی ہے، کیونکہ جو معاشی حالات ہیں وہ مہنگی شاپنگ شاید ہم افورڈ نہیں کرتے ہیں. اب اس کو کوئی جو مرضی نام دیتا رہے لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے کام وہی کرنا جو ریاست کے انٹرسٹ میں اور ہمارے ادارے کے انٹرسٹ کے اندر ہے. تو اس پہ بھی ہم لگے ہوئے ہیں جی، اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کافی باتیں بتائی ہیں. میرا خیال ہے اب میں آپ کو موقع دیتا ہوں کہ آپ کوئی سوال جواب کریں.